بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، مولانا مکی صاحب حرم کے صحن میں درس قرآن دیتے ہیں۔ علماء دیوبند کی بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، ان کے بیانات یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا ایک بیان میں نے سنا، مسئلہ فدق پر بات کر رہے تھے، اور بات کرتے کرتے بخاری کی روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ سیدہ فاطمہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس پر بات کرتے کرتے انہوں نے ایک بات کر دی، وہ جملے انتہائی گستاخانہ جملے ہیں۔ میں بات سمجھانے کے لیے ان کے الفاظ دہرا دیتا ہوں۔ مکی صاحب نے کیا کہا کہ سیدہ فاطمہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو کر چلی گئی، اور ایک حدیث پڑھی کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب مکی صاحب کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے سیدہ فاطمہ کو حدیث سنائی ہے، اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو فاطمہ کو ناراض کرے، یہ نہیں کہ جس پر بی بی ناراض ہو جائے۔ ابو بکر نے تو حدیث سنائی ہے، حدیث سن کر فاطمہ ناراض ہو جائے تو یہ تو فاطمہ کا قصور ہے۔ استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ یہ ایک انتہائی گستاخانہ جملے ہیں سیدہ فاطمہ کے حوالے سے۔ زبان کیوں نہ تھک گئی، زبان کیوں نہ بند ہو گئی، جسم کیوں نہ کانپا یہ جملے کہتے کہتے، کہ آپ مکہ میں بیٹھ کر، حرم میں بیٹھ کر، جس کے بابا نے اس مکہ کو عزت بخشی، اسی کی بیٹی کے بارے میں آپ ایسے جملے کہیں کہ معاذ اللہ سیدہ کا قصور ہے۔ مسئلہ فدق پر اہل سنت کا جو موقف ہے اس کو آپ بیان کریں۔ یہ آپ تماشا کیا کر رہے ہیں کہ اس حدیث کو یہاں جوڑا جا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو خام خواہ ناراض نہیں کیا ابو بکر نے، فاطمہ خود ناراض ہو کر چلی گئی ہیں۔ استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ یہ ادب ہے آل رسول کا، خاندان نبوت کا۔ سیدہ فاطمہ کی ناراضگی کے حوالے سے میں اپنا موقف پیش کر چکا ہوں۔ میرے نزدیک سیدہ فاطمہ اور حضرت ابو بکر کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی ناراضگی نہیں تھی، لیکن اگر آپ کا یہی رویہ ہے تو ہم سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہیں۔ سیدہ جس سے ناراض ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپ حضرت ابو بکر کا دفاع کر رہے ہیں، یہ تو خود سیدنا صدیق اکبر کی توہین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ادب سکھایا۔ وہ کیا ادب ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والوں، رسول اللہ سے مخاطب ہو کر راعنا نہ کہا کرو، اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اب یہ کیوں اللہ نے اس بات سے روکا؟ راعنا، ہماری طرف توجہ فرمائے یا ہماری رعایت فرمائے، بات کو دہرا دیں، ہماری رعایت فرمائے، ہمیں دوبارہ بات سمجھائیں، توجہ فرمائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ لفظ راعنا عین کے نیچے دو نقطے لگا دیے، وہ بن جاتا ہے راعینا، اے ہمارے چرواہے، یعنی کہ مذاق بنایا صحابہ کی اس بات کا۔ اب صحابہ صحیح لفظ بول رہے ہیں راعینا، لیکن یہودیوں نے راعینا کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ لفظ بھی نہیں بولنا، جو لفظ میرے نبی کی گستاخی میں جائے، چاہے بولنے والے کی نیت نہ ہو، وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا۔ وَقُولُوا انظرنا، آج کے بعد یہ کہا کرو یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائے۔ قرآن نے ادب سکھایا رسالت مآب کا، تو کیا حضور کے خاندان کا کوئی ادب نہیں؟ تو ایسے جملوں سے توبہ کریں۔ میں مکی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ وہ قصوروار تھیں، یا معاذ اللہ وہ خام خواہ ناراض ہو کر چلی گئیں، پہلی بات وہ ناراض ہیں ہی نہیں۔ بخاری کے وہ الفاظ راوی کے الفاظ ہیں، روایت کا حصہ نہیں ہیں۔ دوسری بات، سیدہ فاطمہ حضرت ابو بکر سے ناراض نہیں ہیں، ہرگز ناراض نہیں ہیں۔ میں اس پر بیان دے چکا ہوں، آپ یوٹیوب پر جا کر سن سکتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا
دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ شہزادی کونین ہے، سیدہ کائنات ہے، کردار کے جس بلندی پر یہ شہزادی ہے دنیا کی کوئی مستور سیدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنے جملوں پہ غور کرے، توبہ کرے ایسی باتوں سے۔ اور میں یہاں پر ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا، کس میں جرت کہ رکھے مہر نبوت میں قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ ہم سیدہ کے ساتھ ہیں، سیدہ جس سے ناراض ہیں، جس سے خفا ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ناراضگی ثابت کریں۔ اور مکی صاحب شہ دے رہے ہیں، اہل سنت کا موقف پیش کر رہے ہیں، حرم میں بیٹھ کر۔ آپ کو بھی اس کے بابا کے صدقے عزت ملی ہے جو اب حرم میں بیٹھے ہیں، تو میں ہرگز تائید نہیں کرتا، میں مذمت کرتا ہوں اس بات کی۔ سیدہ فاطمہ صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، وہ ہر مقام پر حق پر ہیں، ہر مقام پر صحیح راہ پر ہیں، علم میں، تقوی میں، کردار میں، گفتار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ اور آخر میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا، عقیل وہ ہے جو ان دو بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے، زہرا کی بد دعا سے بچے۔ سیدہ کی دعا لیں، بد دعا سے بچیں۔ سیدہ کی بد دعا مقدر خراب کر دیتی ہے، نصیب والوں کو بد نصیب کر دیتی ہے۔ محمد کی بیٹی ہے، کوئی عام انسان کی بیٹی نہیں ہے، تاجدار کائنات کا خون ہے۔ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں سیدہ کے بارے میں؟ خداوند عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔